سب سے پہلے ہم بات کریں گے جو ہمارے پروموشن ایونیوز ہے، جو ہمارا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، جو ہمارے عظیم ملک کے عظیم آئین نے جو حق ہمیں دیا ہے پروموشن ایونیوز کو جو ہمارے لیے رکھے گئے ہیں، لیکن ان کو ویکنٹ رکھا جاتا ہے، ہمیں پروموشن سے ونچت رکھا جاتا ہے۔ میں آپ کے وسادت سے یہ کہنا چاہتا ہوں جو SATC جو جونیئر اسسٹنٹ انڈیا ایگزام پاس کیا ہے، 1 سال 6 مہینے گزرنے کے بعد بھی ان کے پروموشن آرڈرز اجرا نہیں کیے جا رہے ہیں، اور جن ڈپارٹمنٹ میں یہ ڈیلے ہو رہا ہے ان میں سب سے پہلے ہمارا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ جو جموں ہے، ڈائریکٹریٹ اسکول ایجوکیشن جموں، اور اس کے بعد ہمارا ڈائریکٹریٹ جو ہے سوشل ویلفیئر ہے، اس کے بعد ہمارا ڈائریکٹریٹ آفس ہے R&B کا، اس کے بعد ہمارا اریگیشن، اسی طرح ہمارا PHE، جو مختلف ڈپارٹمنٹس میں ان میں جو ویکنسی ہے وہ بالکل پڑی ہوئی ہے، اس پہ پروموٹ نہیں کیے جا رہے ہیں۔ اور سب سے جو ہمیں دکھ ہے اس بات کا کہ جو فیلڈ اسٹاف جن کا کام فیلڈ میں جا کے کام کرنا ہوتا ہے، یا وہ ٹیچر صاحبان جن کو سکولوں میں پڑھانا ہوتا ہے، ان کو موقع ملتا ہے کہ وہ ہمارے جگہوں کو ہمارے پوسٹوں پہ کام کر کے ہمارے جو ہے کام کو انکوریج کر رہے ہیں، جس سے یہ سسٹم سارا جو ہے ڈیفیوز ہو رہا ہے، یعنی سسٹم اپنے طریقے سے کام نہیں کر رہا ہے۔ اس مدعے کو لے کر ہم کل ڈپٹی چیف منسٹر صاحب سے ملے اور ان کے سامنے یہ بات رکھی کہ ان ڈپارٹمنٹس میں جن جو کلرکل جو ہے کاڈر کی جو ویکنسی ہے ان کو فل نہیں کیا جا رہا ہے، اگرچہ رول میں یہ لکھا ہے کہ سال میں 2 بار DPC ہونی چاہیے، لیکن سالوں سال وہ DPC نہیں ہو رہی ہے۔ وہ اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ ان ڈپارٹمنٹس میں ایک مافیا بیٹھا ہوا ہے۔ وہ مافیا یہ کام کرتا ہے کہ اگر کلرک کو پروموشن ہوگی وہ پوسٹ فل ہوگا، لیکن پھر جو فیلڈ اسٹاف ہے یا ہمارے ٹیچر صاحبان ہیں وہ کس طرح ان پوسٹوں کو آکیپائی کریں گے؟ وہ اپنے جو حقیقی منصب ہے جو ان کو کام کرنا ہوتا ہے، یعنی ان کو پڑھانا ہوتا ہے، یا ان میں فیلڈ میں کوئی کام کرنا ہوتا ہے جس کے لیے وہ بھرتی ہوئے ہوتے ہیں یا جس کے لیے وہ ان کو تنخواہ دی جاتی ہے، تو پھر وہ کیا کریں گے؟ ان معاملوں سے بھاگنے کے لیے وہ ایسا کر رہے ہیں۔ تو اس مسئلے پر ہم نے سرکار کے سامنے رکھا ہے، تو ڈپٹی چیف منسٹر صاحب سے ملے اور انہوں نے آشواسن دے دیا کہ یہ DPCs بالکل وقت کے جو ہے مطابق ہوں گے، ٹائم باؤنڈ مینر میں ہوں گی، اور انہوں نے ریٹن آرڈرز میں اس کے بارے میں جو ہے اجرا کیے۔ اس کے بعد ہم جو پرنسپل ہمارے سیکرٹری صاحب اسکول ایجوکیشن ہیں ان سے ملے۔ میں آپ کے وساطت سے کہنا چاہتا ہوں کہ سیکرٹری صاحب نے بڑا اس چیز کا نوٹس لیا، اور انہوں نے اسی سمے آن سپاٹ ہی ڈائریکٹر جو ہے ڈائریکٹریٹ جو جموں ہے ان سے DPCs کے ڈیٹس مانگے اور وہ فکس کرائے، اور 15 سے 20 تاریخ تک وہ جو ہے جو ہماری پوسٹیں وہاں پر ویکنٹ ہے ان کے لیے DPC ہوگی۔ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں یہ بات کہ جو جموں ڈویژن ہے ایجوکیشن ہمارا سب سے بڑا محکمہ ہے، یہاں پر ہمارے 24 SO پوسٹیں ہیں، لیکن اس میں 21 ویکنٹ ہے۔ اسی طرح ہمارے 115 کے قریب ہمارے ہیڈ اسسٹنٹ کی پوسٹیں ہیں، تو وہاں 71 ویکنٹ ہے۔ اسی طرح ہمارے سینئر اسسٹنٹ جو مین فرنٹ لائن فنکشنری ہے ہمارے دفتروں میں، وہاں 327 جو ہمارے سینئر اسسٹنٹ ویکنٹ ہے۔ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کیا یہ جب 350 یا 400 کی ویکنسی ہے، جب یہاں پر 400 ٹیچر بیٹھیں گے وہ کام کریں گے ان کے بدلے، تو ہمارا ایجوکیشن سسٹم کہاں ہوگا؟ ہماری جو پروموشن ہے، جو ہمارا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، وہ ہم سے چھینا جا رہا ہے۔ تو سیکرٹری صاحب کا ہم شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے بڑا نوٹس لیا اور انہوں نے ڈائریکٹر جموں سے جو ہے اسی سمے شیڈول ایشو کرنے کا فکس کرنے کے لیے کہا، اور وہ شیڈول ایشو ہو چکا ہے۔ اور ہم آپ کے مادھیم سے آپ کے وساطت ڈائریکٹر صاحب سے یہ کہنا چاہیں گے کہ جس طرح کشمیر ڈائریکٹر صاحب نے جو ہے DPC کی ہے اور ہمارے کیڈر نان ٹیچنگ کیڈر کی جو پروموشنیں جو ہے انہوں نے اجرا کی ہیں، اسی طرح جموں میں بھی سیم پیٹرن پہ ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو باقی ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے HOD سے بھی ہم گزارش کرنا چاہتے ہیں، جیسے ہمارے سوشل ویلفیئر ڈائریکٹر صاحب ہیں، جیسے ہمارے چیف انجینئر جو R&B ہے، چیف انجینئر ہمارے INDFC ہے، اریگیشن ہے، PHE ہے، اور تمام ڈائریکٹر جو ہے ڈائریکٹرز ہیں، HODs ہیں، ان تک یہ میسیج پہنچانا چاہتے ہیں کہ جو حق ہم نے ہمارے ملک کے ہمارے عظیم ملک کے عظیم آئین نے دیا ہے اس سے ہمیں ونچت نہ رکھا جائے۔ اس کے بعد ہم آپ کے وسادت سے یہ آواز پہنچانا چاہتے ہیں کہ جو کلاس 4th کاڈر ہے جن کو ہم MTS کہتے ہیں، ان
की बात या उनके मामलात को जो है टेबल पे लाने के लिए, सरकार तक लाने के लिए हमने विद इन द जो हमारी फेडरेशन है, हमने जो है कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है, एक बॉडी बनाई है और उसके हमने प्रेसिडेंट जो है मिस्टर हुदा साहब को मुंतखब किया है। और हम उम्मीद करते हैं कि जो ये टीम हमने बनाई है, ये जो MTS लोग हैं उनकी एस्पिरेशन उसको आके लेके चलेंगे। और उसके साथ साथ जो इनके इश्यूज है उसमें सबसे मैं आपसे बात करना चाहता हूं, जो MTS सेंटर में है वो 18,000 का ग्रेड पे जो है 18,000 के ग्रेड में काम कर रहा है, लेकिन हमारे जो यूटी में टोटल 14,000 के ग्रेड में ये काम कर रहे हैं, जो कि एक डिस्पैरिटी है, जो कि आदमी मसावात है, उसको दूर करने के लिए हम गवर्नमेंट से आह्वान करते हैं, अपील करते हैं कि इस डिमांड को फुलफिल किया है। वहाँ पर प्रमोशन वक्त पे होती है, वहाँ पे एम्प्लॉयज़ के इश्यूज़ को वक्त पे रिड्रेस किया जाता है, हमारे इश्यूज़ क्यों डिले किया जा रहा है। इसमें यकीनन आपकी बात सही है, जो डायरेक्टरेट में बैठे हैं, जो हमारे कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ पे बैठे हैं, वहाँ पर वो कुछ लोग जो है वाकई इन चीज़ों को डिरेल करने की कोशिश करते हैं ताकि वो नक्सस बना रहे, ताकि वो जो है अपने मामलात जो है उनको हासिल करते हैं। जो गवर्नमेंट ने ट्रांसफर पॉलिसी बनाई है, क्लरिकल एसोसिएशन या म्युनिसिपल फेडरेशन, हम जो है बिल्कुल उसके हक में है, उसको इम्प्लीमेंट किया जाए ताकि एक नेक्सस ना बन जाए। जो शहरों में बैठते हैं, जो दफ्तरों में बैठते हैं, फिर इससे क्या होता है, एक माफिया जो क्रिएट हो जाता है, अनसर्टेनिटी क्रिएट होती है।